إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت اطاعت اور فرما برداری کے بعد جن لوگوں کے دلوں میں نفاق ہے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے وہ دعوے بہت کرتے ہیں، حقیقتاً عمل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہی کردار ایسا نہیں تھا، بلکہ ہر زمانے میں آپ کو ایسے کردار اپنے معاشروں میں نظر آئیں گے، اپنے درمیان ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کرتے تو کچھ نہیں لیکن ہر وقت اپنی تعریفیں، اپنی پاکیزگی بیان کرنا، اپنے علم و فضل کی دھاک بیٹھانا اور لوگوں کے سامنے دعویٰ کرنا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں اور جو میں کر رہا ہوں ایسا کوئی نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت نے ایک بات کہی، کہنے لگے اگر میں انہیں دو باتوں میں سے کسی کا حکم دیتا کہ اپنی جان کو قتل کرو تمہارا رب حکم دے رہا ہے، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو بہت کم لوگ ہیں ان میں سے جو نکلتے ہیں. لیکن ساتھ ہی فرمایا بے شک اپنی جان کو مارنا پڑے یا گھروں سے نکلنا پڑے، اللہ اگر حکم دے تو اس کو پورا کرنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ، اگر یہ وہ کام کر لے جس کا حکم اللہ دے رہے ہیں، جس کی نصیحت فرما رہے ہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے حق میں بہتر ہے. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور یہ یعنی ثابت قدمی کے اعتبار سے بہت خوبصورت بات ہے. اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ اس کا بہت بڑا بدلہ دیں گے. اور دوسری بات وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی فرمائیں گے. پھر اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اسے کیا ملے گا؟ کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے. جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے وہ چار قسم کے لوگ ہیں: مع النبیین، نبی، والصدیقین، صدیق، والشہداء، شہید، والصالحین، اور نیک لوگ. کہا ان کا ساتھ اللہ انہیں عطا فرمائے گا، اور یہ سب کچھ ذالک فضل من اللہ، یہ اللہ کا ان پہ بہت بڑا فضل ہوگا. اب اللہ اہل ایمان کو آگے حکم دے رہا ہے. آج جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں اس میں اللہ اہل ایمان کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، تم پکڑ لو اپنے بچاؤ کا سامان. یعنی تمہیں قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، اپنے معاملات کی تیاری کرو، اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو. یعنی آلات، یہ آلات حربی یعنی لڑائی کے جو آلات ہیں، اپنی حفاظت کے جو آلات ہیں، سب کچھ انہیں اکٹھا کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ، اپنی پلاننگ کے تحت اگر اکٹھے ہو کے نکلنا تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے تو ٹولیوں کی شکل میں نکل جاؤ.
کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ یہ تمہاری خبر دوسروں تک پہنچ جائے گی اور یہ رازداری میں معاملہ ہونا چاہیے تو فانفروا ثبات، ٹولیوں کی شکل میں نکلو، اب انفروا جمیعا یا اکٹھے لشکر کی صورت میں نکلو، تم اپنا سارا معاملہ کر کے اب نکلو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ تو فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، تم دیکھو گے کہ تمہارے اندر کچھ ایسے بندے ہیں جو جان بوجھ کے دیر کریں گے کہ کسی طرح یہ نکل جائے، ہمیں ساتھ نہ ہی جانا پڑے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسی بہانے بازی کریں گے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ اور یقین جانیے کہ یہ بعض اوقات ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ مسلمانوں پہ اتنی آزمائشیں کیوں؟ یہ حقیقتاً جس طرح آپ آٹا لا کے چھاننی لگاتے ہیں، اس میں بورا الگ کرتے ہیں اور دوسرا آٹا کھانے کے لیے، روٹی کے لیے پکاتے ہیں وہ صاف ستھرا، اسی طرح مسلمانوں کے اندر چھاننی لگا کے اللہ منافقوں کو الگ کرتا ہے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ پاک اور پلید کو الگ کر دیتا ہے جب مسلمانوں پہ آزمائش آتی ہے کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ کا حکم ہم اسے قبول کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ کی تقدیر تھی، جو اس نے چاہا ہو گیا، یعنی نہ انہیں تکلیف پہ افسوس ہوتا ہے اور نہ اللہ کی نعمت میں تکبر آتا ہے، بلکہ اسے اللہ کا احسان سمجھ کے شکر ادا کرتے ہیں، تکلیف پہ صبر کرتے ہیں۔ لیکن جو منافق ہوتے ہیں ان کی کیفیت اللہ فرماتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کہا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ، تم دیکھو گے کہ جب تم اپنی تیاری کر کے نکل رہے ہو تو بہت سے لوگ کوشش کریں گے کہ دیر ہو جائے، کوئی نہ کوئی کام پڑ جائے، ہم اس طرح کرتے رہیں کہ یہ لوگ چلے جائیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، جب مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے، قال، پھر وہ کہتے ہیں قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معہم شہیدا، اللہ کا یہ ہم پہ بہت بڑا انعام ہے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں گئے، اگر تمہارے ساتھ جاتے تو ہم بھی اسی مصیبت میں پڑ جاتے۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر مسلمان اپنے لشکروں کو لے کے نکلتے ہیں، انہیں فتح حاصل ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے بہت سا مال ہاتھ آتا ہے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتَ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تو پھر ان کا ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، اور ایسے حسرت کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ جاتے تو جو انہیں حاصل ہوا ہے ہمیں بھی مل جاتا۔ یعنی ان کا مقصد زندگی صرف مال ہے، نہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، نہ اللہ کو راضی کرنا اور نہ مسلمانوں کی مدد کرنا، صرف یہ ہے کہ جہاں سے مال ملے اس کے ساتھ چل پڑو۔ یہ بہت بڑی نفاق کی علامت ہے جس کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چاہیے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنا چاہیے اس شخص کو، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو دنیا کی زندگی خریدتا ہے آخرت کے بدلے۔ مومن آدمی آخرت خریدتا ہے دنیا کے بدلے، منافق دنیا خریدتا ہے آخرت کے بدلے۔ العیاذ باللہ، اللہ ایسی بات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی کا حق نہیں بنتا تو وہ کسی بھی پرے میں، کسی پنچایت میں، تھانے کچہری میں جا کے قسم اٹھا لیتا ہے، قرآن سر پہ رکھ کے کہہ لیتا ہے کہ میں نے پیسے لینے ہیں یا یہ پیسے میرے ہیں یا یہ معاملہ ایسا ہے، یہ حقیقتاً وہ اپنی آخرت کو برباد کر کے تھوڑی سی دنیا خرید رہا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی صرف دنیا کے خریدار تھے، آخرت میں کوئی معاملہ ان کا نہیں تھا، نہ اسے وہ آخرت پہ ایمان رکھتے تھے۔ کہا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں لڑے گا، اللہ کے لیے لڑے گا، کہا فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، چاہے وہ قتل ہو جائے یا غالب آ جائے،
دونوں حالتوں میں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اللہ ہر حالت میں انہیں بہت بڑا اجر دیں گے۔ کتنا اجر دیں گے وہ ہم پیچھے سورۃ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اصحاب احد اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، جب یہ بظاہر تو دنیا نے دیکھا کہ 70 مسلمان قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، جب یہ اللہ کی عدالت میں پہنچے اللہ نے جو انہیں انعامات دیے وہ اتنے خوش تھے کہ اللہ کو کہنے لگے اے اللہ کیا جو کچھ آپ نے ہمیں دیا ہے ہمارے پچھلوں کو پتہ چل سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اللہ نے پھر آیتیں اتاری، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ جو میرے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، یہ میرے پاس زندہ ہیں، اللہ کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا فریحین بما آتاہم اللہ من فضلی، وہ تم سے دگنے خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ یعنی چاہے وہ قتل ہو جائیں یا غلبہ پا جائیں، ہر دونوں صورتوں میں اہل ایمان جو ہیں یہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ آج اگر فلسطین میں بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جوانوں کو، بیٹیوں کو جو کچھ ہو رہا ہے، شام کے اندر بشار الاسد بدبخت ملعون انسان جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، اور مودی جو کشمیر میں کر رہا ہے، برما کے اندر مسلمانوں کے ساتھ بت مت جو کر رہے ہیں، بظاہر تو نظر آتا ہے وہ بلک بلک کے، تڑپ تڑپ کے، جل کے، انہیں چوٹیں لگا لگا کے، تڑپا تڑپا کے مارا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً انہیں بہت بڑے انشاءاللہ اللہ اجر سے نوازیں گے، ان مظلوموں کی داد رسی کریں گے۔ جب وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ کی عدالت لگے گی تو پھر اللہ ان سے زیادہ کربناک موت انہیں مارے گا، نہ یہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے۔ جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو تڑپایا یہ لاکھوں کروڑوں سالوں تڑپتے رہیں گے، انہیں موت نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، مسلمان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، اگر فَيُقْتَلْ، اگر قتل کر دیے جاؤ، او یغلب، یا غالب آ جاؤ، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، ان قریب تمہارے لیے اللہ نے بہت عظیم اجر بنایا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اسلام سے انحراف سے بچائے، اللہ ہمیں نفاق سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ سے پناہ طلب کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من النفاق وسوء الاخلاق، اے اللہ نفاق سے اور برے اخلاق سے مجھے محفوظ ہے، پناہ دے دے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنی پناہ عطا فرما دے کہ ہمارے دلوں میں کبھی نفاق نہ آئے، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، اس کی آخرت برباد کر دیتا ہے، دنیا بھی برباد کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور اسی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ